ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ آج انشاءاللہ ہم 13ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 12واں پارہ اس کے کچھ حصہ باقی ہے سورہ یوسف کا، اسے بھی ہم نے کلیئر کرنا ہے انشاءاللہ۔ سورہ یوسف کے اندر جو اسباق ہیں، جو حکمتیں ہیں، کچھ ہم نے بیان کی تھیں اور کچھ یہاں آگے ہم دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا، وہاں سے عزیز مصر، وہاں سے کچھ لوگ نکال کر لے گئے، انہوں نے بیچا، عزیز مصر ان کو لے گئے، اپنے گھر میں رکھا اور ان کو بیٹا بنایا۔ پھر اس کی بیوی نے ورغلایا، پھسلایا اور دعوت گناہ دی۔ یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہا اور بچے وہاں سے باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو اس نے الزام لگا دیا، کہا اس نے مجھے جو ہے میرے اوپر حملہ کیا ہے، اور پھر ایک گواہ نے گواہی دی کہ قمیص اگر یوسف کی آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت سچی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ جب دیکھا گیا تو پتہ چلا یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ اور پھر اس کے بعد عزیز مصر نے تو یہ کہا یوسف عارض ھذا، یوسف اس بات کو چھوڑ دے، بلا دے، بس یہ ہے ہی ایسے، اور اپنی بیوی سے کہا اپنے گناہ کی معافی مانگ، اور تیرا مکر ہے، یہ تیری چالیں ہیں، اور تیری چالیں ہوتی ہی ایسی ہیں۔ یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے، کچھ لوگ اس ایک آیت کو لے کر نا ساری عورتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ساری عورتوں کی چالیں ہی بری ہوتی ہیں۔ یہاں ساری عورتوں کی چالیں بری نہیں ہیں، جو اس طرح والی ہوں، جو اپنے خاوندوں کے ساتھ بے وفائی کرنے والی ہوں، جو اپنی عزتوں کو نیلام کرنے والی ہوں، جو شہوت کی بھوکی ہوں، ایسی عورتوں کی چالیں اسی طرح ہوتی ہیں کہ جب شہوت کا بھوت سوار ہے، دماغ پہ عشق سوار ہے، تو پھر اس کے ساتھ جان قربان کرنے کے دعوے ہیں، لیکن جب پکڑی گئی تو پھر فوراً سارا وبال اسی پہ ڈال دیا اور کہتی ہے کہ اس کو قید میں ڈال دو یا اس کو سخت ترین عذاب دو۔ تو ساری عورتیں اس طرح نہیں ہوتی، کسی ایک چیز کو لے کر جو ہے پورا سارا نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا، اور نہ ہی کسی ایک قرآن کی آیت کو، ایک حصے کو لے کر جو ہے اس سے اصول بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ساری قرآن کی آیتوں کو اور سارے سیاق و سباق کو دیکھنا چاہیے۔ قرآن ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے ہم نے، نہ کہ کسی ایک آیت کو یا آیت کا ایک ٹکڑا لے کر سب کے اوپر اس کو چسپا کر دینا۔ ساری عورتیں ایسے نہیں ہوتی، اسلام میں بڑا مقام ہے عورت کا، بہت جو ہے اس کی اسلام کے مطابق اگر چلے، زندگی گزارے، تو اسلام نے جو مقام عورت کو دیا ہے کسی اور مذہب میں وہ ہے ہی نہیں۔ اور پیچھے ہم بیان کر رہے ہیں سورۃ النساء میں، سورہ بقرہ میں عورت کو جو اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں اس پر بات ہو گئی ہے۔ اب پھر کیا ہوا کہ یہ بات جب پھیل گئی، پتہ چل گیا سارے معاشرے میں، اور چونکہ بادشاہ کی بیوی تھی اور بڑے بڑے جتنے بھی سردار تھے، ساری سرداروں کی عورتوں کو بھی پتہ چل گیا۔ اب گھر گھر میں، گلی گلی میں تذکرے ہونے لگے کہ یہ بادشاہ کی بیوی، اور اپنے غلام کے پیچھے فریفتہ ہوئی پھرتی ہے۔ کیا کہا؟ وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، عزیز اس کے شہر کی ساری عورتیں، فی المدینہ، شہر کی ساری عورتیں وہ کیا کہتی ہیں؟ عزیز مصر کی جو بیوی ہے نا وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، قد شغفا حبا، اس کا دل غلام کی محبت سے بھر گیا، انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو اس کو بہت واضح گمراہ پاتی ہیں۔ اب ایسا معاشرہ بگڑا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی بادشاہ کی بیوی کو اس لیے گمراہ نہیں کہا کہ یہ غلط کام کر رہی ہے، یہ ایک مرد کے ساتھ عشق لڑا رہی ہے، اس لیے نہیں برا کہا، اس لیے برا کہا کہ غلام کے ساتھ کیوں اپنا تعلق بنا رہی ہے۔ کسی پر فدا ہونا تھا تو بادشاہ کی بیوی ہو کر کسی بڑے کو ڈھونڈتی، اپنا غلام وہ تو نیچا ہے، وہ تو حقیر ہے، اس کے ساتھ تعلق بنا رہی ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ واضح گمراہ ہے، اس لیے نہیں کہ گناہ کیوں کر رہی، کیونکہ سارے گناہ پر آمادہ تھے، وہ آگے آ رہا ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب اس عورت نے دیکھا کہ میرے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس نے سب کو بلا لیا۔ پہلے اکیلی تھی یوسف کو بہکانے اور پھسلانے والی، پھر سارے سرداروں کی عورتوں کو بھی اپنے گھر بلایا اور ان کی دعوت کی۔
وارسلت الیہن واعتدت لہن متکا، ان کے لیے بیٹھنے کی بہت اچھی خوبصورت جگہ بنائی، واعطت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری پکڑا دی اور ان کے سامنے پھل فروٹ رکھ دیے، اور پھر یوسف سے کہنے لگی کہ تو بھی آ ان پر۔ اپنا جو شکار تھا وہ سب کو دکھاتی ہے کہ تم مجھے بیوقوف کیوں کہتی ہو، تم مجھے پاگل کیوں کہتی ہو، تم مجھے کہتی ہو کہ غلام کے پیچھے اپنا دل ہار بیٹھی ہے، تم اس کو دیکھو تو صحیح، اس کا حسن دیکھو، اس کی جوانی دیکھو، کیا یہ ہے ایسا کہ جسے چھوڑا جا سکے؟ میں نے کوئی حقیر چیز پر دل اپنا وہ کیا، اس لیے دکھا رہی ہے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہونے کی بجائے ان کو دکھا رہی ہے کہ تم مجھے ملامت کر رہی ہو، دیکھو کیا یہ چھوڑنے کی چیز ہے۔ فلما رأینہ، جب انہوں نے دیکھا اس کو، قطعن ایدیہن، انہوں نے فروٹ کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ فقلنا حاشا للہ، اور کہا کہ اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ہمیں بڑا عزت والا فرشتہ لگتا ہے۔ کیوں فرشتہ کہا؟ فرشتہ اس لیے کہا کہ جوان ہو کر، حسن والا ہو کر، اور آگے حسن والی بادشاہ کی عورت اس کو جس چیز کی طرف بلا رہی ہے، جوان تو اس چیز کی طرف آنے میں دیر بھی نہیں کرتے، یہ تو ہمیں لگتا ہے پھر اس کے اندر جذبات ہی نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو پھر فرشتہ ہے، اس لیے انہوں نے فرشتہ کہا کہ یہ تو ہمیں لگ رہی ہے، تو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، ایسے بن جائیں ہم بھی یوسف علیہ السلام کی طرح۔ اور پھر جو انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے نا، یہاں ایک مفسر نے پوائنٹ بیان کیا ہے، بعض تو یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے دیکھا اور انہیں پتہ نہیں چلا، حسن میں اس قدر وہ منہمک ہو گئی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں ہم یا اپنے جو ہے فروٹ کاٹ رہی ہیں۔ ایک مفسر نے پوائنٹ بیان کیا جو مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ انہوں نے اس بھول میں نہیں کاٹے تھے ہاتھ، بلکہ اس لیے کاٹے تھے کہ یوسف دیکھ، تو اگر ہماری بات نہیں مانے گا نا، ہم اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں، ہم جان دے دیں گی، جس طرح آج کل کہتی ہے نا، اگر تو نہ ملا مجھے تو میں تو مر جاؤں گی، اگر فلاں جگہ پہ میری شادی نہ ہوئی تو میں تو زہر پی کے مر جاؤں گا۔ یہ تھا وہ عشق کا بھوت جو سوار ہوتا ہے نا، جو آج بھی کہتے ہیں ورنہ میں مر جاؤں گی، ورنہ میں گاڑی کے نیچے سر دے دوں گا، میں یوں کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا۔ یہ تو جان سے اپنے آپ کو مارنے کی جو دھمکیاں ہوتی ہیں نا، یہ وہ تھی دھمکی۔ یوسف دیکھ، اگر تو نے ہماری بات نہ مانی نا، دیکھ ہم تیری خاطر اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں اور تیری خاطر جان بھی دے دیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ ہے ایمان، یہ ہوتا ہے ایمان۔ اس عورت نے کہا فذلکن الذی، یہ ہے وہ بندہ، یہ وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی نا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اس کو میں نے ورگلایا ہے، پھسلایا ہے، فاستعصم، بچ گیا یہ، میں نے تو بڑی کوشش کی، حربہ کیا، لیکن یہ بچ گیا۔ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ، اگر اس نے نہ مانا میرا حکم تو لَيُسْجَنَنَّ، میں اس کو قید میں ڈلوا دوں گی اور اس کو میں ذلیل کر دوں گی۔ آج بھی ہوتا ہے نا ایسے، عشق کا بھوت جس پہ سوار ہو تو اگلی دھمکی یہی ہوتی ہے، یا تو جان دے دوں گی تو میری بات مان ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اگلا بھوت کیا ہوتا ہے کہ اگر نہ مانی نا پھر میں بدنام کر دوں گی، پھر میں الزام لگا دوں گی تجھ پہ، یہی کچھ ہوتا ہے نا۔ الزام تو پیچھے لگا کے آئی ہے، کہا میں الزام لگا کے اس کو قیدوں میں ڈال کے ذلیل کر دوں گی اس کو۔ قال رب السجن، اگر یوسف کا ایمان دیکھیں، کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ اس سے بہتر ہے جس کی چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے نا، پہلے ایک تھی اب تو ساری پیچھے پڑ گئی، اس سے بہتر ہے تو مجھے قید خانوں میں ڈال دے۔ اب یہاں اس ماحول میں رہ کر اپنے ایمان کو بچانا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اللہ اس ماحول سے مجھے نکال لے، مجھے قید میں جانا منظور ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر ان کی چالوں سے تو نے مجھے نہ نکالا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں بھی پھر انسان ہوں، میں بھی پھر ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پھر میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، میرا علم نہیں رہے گا باقی۔ پھر آج جو ڈگریاں لینے کے لیے کالجز یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور ایسے مخلوط ماحول میں جہاں پہ ایمان نہ بچے، جہاں پہ عزت نہ بچے، اس ماحول سے پھر جاہل رہنا بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اکم من الجاہلین، میں یہ کام کر بیٹھا تو پھر تو میں جاہل ہو جاؤں گا۔ یاد رکھیں میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ ایسی تعلیم سے بہتر ہے آپ اپنے بچوں کو جاہل رکھیں کہ جس تعلیم اور جس ڈگری کو لیتے ہوئے آپ کے بچوں بچیوں کی عزت نیلام ہو جائے، ان کا ایمان ختم ہو جائے، اس سے تو پھر جاہل رہنا بہتر ہے۔ آج کئی ہمارے نوجوان یورپ کے ویزے لے رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں جا کے عیاشی اور بدماشیاں کریں گے۔ یہ نیت اگر جس کی ہے تو وہ تو ایمان سے خارج، ایمان ہی ختم اس کا۔ اگر
ایسے ماحول میں ایمان بچانا مشکل ہے، تو پھر غربت میں رہنا، اپنے ملک میں رہنا اور بغیر تعلیم کے رہنا بہتر ہے۔ تعلیم حاصل کریں، تعلیم کی کوئی مخالفت نہیں ہے، تعلیم حاصل کریں، لیکن تعلیم سے زیادہ اہم اپنا ایمان بچانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ادارے میں جائیں جس ادارے میں تعلیم دینے والے بھی تعلیم یافتہ اور ایماندار ہوں، اور مخلوط ماحول نہ ہو۔ مخلوط ماحول میں چاہے جتنا بڑے سے بڑا ایماندار ہی کیوں نہ ہو نا، بڑے سے بڑا متقی کیوں نہ ہو، اور آگے عورت جو ہے وہ بھی بڑی متقیہ ہو، دونوں اکٹھے بٹھا دو، تیسرا شیطان وہاں آتا ہے، پھسلائے گا، ورغلائے گا، بہکائے گا، اور نتیجے ہمارے سامنے ہیں جو نکل رہے ہیں آج، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے رب السجن، اس آیت پر غور کریں، یہاں سے سبق کیا مل رہا ہے کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے ایسی ایسی جگہوں کو پھر چھوڑ دیں جس جگہ پر باقی سہولیات تو ہے لیکن وہاں ایمان نہیں بچتا، وہاں پر زنا میں، فحاشی میں جانے کا خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ کہیں ہم اس میں نہ پڑ جائیں، پھر اس جگہ کو چھوڑ دیں، چاہے اس سے کم سہولت والی جگہ آپ کو ملتی ہے، وہاں قید خانوں میں بھی جانا پڑے نا، تو یوسف علیہ السلام نے تو قید خانوں میں جانا پسند کر لیا، اللہ رب السجن احب الیہ، پھر میرے لیے قیدوں میں جانا بہتر ہے، یہاں اس ماحول اور معاشرے میں اب میں نہیں رہ سکتا، پہلے ایک تھی اب ساری میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ فاستجاب له ربہ، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ یہ اس عورت نے نہیں بھجوایا تھا قید میں، وہ تو کہتی تھی نا قید خانوں میں ڈلوا دوں گی، یوسف علیہ السلام خود گئے ہیں کہ اب ایسے ماحول اور معاشرے میں نہیں رہنا چاہتا میں، اللہ مجھے بھیج دو، قید خانوں میں چلے گئے۔ وہاں قید میں جا کر بھی اگلا سبق یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ جس بھی حال میں ہو، وہ جس بھی کیفیت میں ہو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وہ حالات کے رونے نہیں روتا۔ قید خانوں میں چلے گئے ہیں نا، وہاں بھی جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ وہاں دو قید کے ساتھی تھے، انہوں نے خواب دیکھے دونوں نے، اور پھر موقع کی مناسبت ڈھونڈی موقع کی مناسبت کہ کب ان کو توحید کا پیغام دینا ہے۔ جب دیکھا کہ یہ پہلے اخلاق اور کردار سمجھایا، سکھایا، دیکھ رہے ہیں سامنے کہ یوسف علیہ السلام محسن ہیں، احسان کرتے ہیں، اپنے قید کے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو دو قید کے ساتھیوں کو خواب آیا، انہوں نے خواب بیان کیا، تو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کہا کہ پہلے میری بات سنو، موقع نہ جانے دیا، موقع پر جو ہے باز کیا اور توحید کی دعوت دی۔ کیا کہا؟ یا صاحب سجن، اے میرے قید کے ساتھیو، ارباب متفرقون، کیا مختلف رب، باطل معبود جو تم نے بنائے ہوئے، کیا یہ بہتر ہے؟ یہ ایک اللہ واحد القہار جو اکیلا ہے، زبردست ہے، اس کے سامنے جھکو، وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ ما تعبدون من دونی، اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرتے ہو صرف نام ہے، جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں، یہ کر کچھ نہیں سکتے، اس پر جو تم نے عقیدہ گھڑا ہوا ہے اس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اللہ نے یہ حکم دیا کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، یہی سیدھا دین ہے، یہی سچا دین ہے۔ اور ہم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا جو شرک والا تھا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت پر ہم چلتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں، ہمارے لائق نہیں، ان نشرک باللہ شیء، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کوئی کمال نہیں ہے ہمارا، اللہ کا فضل ہے۔ ہم بھی کہیں کوئی کمال نہیں ہمارا، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ نے چنا ہے ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے۔ وعلی الناس، اور کئی لوگوں پر اللہ کا بہت زیادہ فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ جب بھی آپ پر کرم کرے، اللہ صحت دے، عافیت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے، اللہ گھر دے، گاڑی دے، آپ کو جاب ملے، کوئی بھی دنیا کا فضل ہو تو کیا کہنا ہے؟ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ سورہ یوسف کا پیغام ہے۔ اللہ کرم کرے، اللہ فضل کرے، اللہ نعمتیں دے، اللہ صحت دے، عافیت دے، اللہ اولاد دے، اللہ اولاد کی خوشیاں دکھائے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ یہ گاڑی لی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہمارا مکان بن گیا، اللہ کا فضل ہے۔ پہلے کرائے کے مکان پہ تھے، اللہ نے اپنا دے دیا، اللہ کا فضل۔ کاروبار اچھا چل رہا ہے، اللہ کا فضل اور انعام ہے۔ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں جب حال پوچھا جائے؟ کہتے ہیں جی آپ کا ہی خیال ہے، آپ کی دعا ہے۔ پتہ نہیں وہ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں نہیں کرتا، اب اس کو کہتے ہیں آپ کی دعا ہے۔ کہیں اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان۔ ہاں پھر بعد میں آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کے محسن آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ ان کو بھی کہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور بھی دعا کیا کریں، لیکن اللہ کا فضل پہلے کہ ذالک من فضل اللہ، سورہ یوسف کا پیغام ہے۔ جب بھی اللہ شان دے، اللہ مقام دے،
اللہ عزت دے، اللہ دنیا کی نعمتیں عطا کرے تو کہنا ہے ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اللہ آگے کیا فرماتے ہیں ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ اللہ کے شکر گزار نہیں بنتے، ناشکری کرتے ہیں۔ کئی لوگ تو لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں فلاں کے واسطے، اور کئی شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں کے واسطے سے ملا ہے، مجھے بزرگوں کا کرم ہوا ہے، فلاں بزرگوں کے وسیلے سے، طفیل سے، ان کی کرم نوازی سے ہمیں ملا ہے۔ یہ شرک ہے، اللہ کی ناشکری ہے۔ پیچھے ہم پڑھا ہے نا سورہ آراف میں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ انسان ہم سے بیٹا مانگتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ صحیح سالم اولاد جب دے دے پھر اس میں شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ شکریہ کہ جب باری آتی ہے تو پھر بیٹوں کی نسبتیں غیروں کی طرف کرتے ہیں۔ پھر آگے ان کو خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور ساتھ جس بندے نے ایک کو پھانسی لگنی تھی اور ایک نے آزاد ہو کر جانا تھا بادشاہ کے پاس، دونوں بادشاہ کے ساقی تھے، بادشاہ کے دونوں غلام تھے، ایک باورچی تھا اور ایک اس کو ساقی تھا، پانی پلانے والا۔ تو جس کو نجات ملنی تھی، ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بری ہو گیا، ایک کو پھانسی لگ گئی۔ تو جو بری ہوا اس کو کہا تھا کہ تو نے جا کر بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا ہے کہ ایسے ایک بے گناہ بندہ قیدوں میں بھی پڑا ہوا ہے جسے تم قید خانوں میں ڈال کر بھول گئے ہو، وہاں جا کے ذکر کرنا ہے۔ وہاں جب باہر نکل گیا تو اس کو بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا۔ پھر کافی عرصے کے بعد بادشاہ کو ایک خواب آیا کہ 7 گائے موٹی ہیں، 7 پتلی، قصہ آپ نے سنا ہے تفصیلاً۔ تو اس نے کہا مجھے تعبیر بتاؤ۔ اس بندے کو، بادشاہ کا ملازم تھا نا، اس کو پھر یاد آ گیا وہ قیدوں میں ایک بندہ تھا جس سے ہم نے تعبیر پوچھی سی۔ یہ سورہ یوسف کا سبق ہے، لوگ آپ سے فائدہ لے کر آپ کو بھول جائیں گے۔ قید میں جب تھا اس وقت بڑی تعریف کی، خوابوں کی تعبیر پوچھی، اچھا رہا، اچھا سلوک ہوتا رہا اس کے ساتھ، لیکن جب باہر نکلا قید کے اپنے ساتھی کو بھول گیا۔ آپ لوگوں کے ساتھ احسان کریں گے، لوگ پھر بھی آپ کو بھول جائیں گے۔ آگے دیکھیں پھر اس کا اگنور کتنا زیادہ اگنور کر رہا ہے۔ اب پھر دوبارہ جب وقت پڑا نا، جب دوبارہ ضرورت پڑی ہے، پھر استعمال کرنے کے لیے آ گیا، پھر یوسف سے فائدہ لینے کے لیے آ گیا ہے، لیکن پھر بھی سچ نہیں بتا رہا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بادشاہ کے پاس گیا تھا اور مجھے بھول گیا اور بادشاہ کو خواب آئی ہے، اب میں تیرا ذکر کروں گا، نہیں، پھر بھول گیا۔ اور پھر جب منہ پہ آیا یوسف ایھا صدیق، او یوسف او سچے انسان، ایسے مفاد پرست لوگ آپ کو منہ پہ آ کے تعریفیں کریں گے، اور تجھ جیسا دوست تو کوئی ہے ہی نہیں، تو تو بڑا اچھا، تو تو فلاں، تو تو ایسا، تیرے ساتھ تو بڑی دوستی ہے ہماری نا، تیرے بغیر تو جی نہیں سکتے ہم۔ لیکن جب جائیں گے پیچھے سارا کچھ بھول جائے گا۔ مفاد لینا ہے، کوئی مطلب ہے، وہ مطلب پورا کرانا ہے تو پھر جی آیا نو ہے، پھر تم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، پھر تعریفیں اور بڑے بڑے جو ہے وہ نام اور القاب، لیکن جب مطلب پورا ہو جائے گا، کچھ پھر دینا پڑتا ہے جب، یا اس کی کوئی ہیلپ اور کام اس کا کرنا ہے تو پھر بھول ہی گیا، پھر کوئی یاد ہی نہیں۔ یوسف سچے انسان، تو ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا۔ اور آگے کیا کہتا ہے لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کو جا کے بتاؤں۔ پھر بھی نہیں کہہ رہا کہ بادشاہ کا خواب ہے، لعلی ارجع الی الناس، میں لوگوں کو، کسی کا خواب ہے لوگوں کا، جا کے ان کو میں بتاتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی، حل بھی بتایا کہ 7 سال کے 7 سالی کے آنے والے، اور تم نے اس طرح اپنا غلہ اگر محفوظ رکھنا ہے تو پھر ان کو سٹیوں میں رکھنا، اور اس دانوں کو باہر نہیں نکالنا۔ تو جب یہ خواب کی تعبیر سنی بادشاہ نے پھر خود کہا کہ بلاؤ یوسف کو۔ پھر یوسف علیہ السلام کا صبر بھی دیکھیں، انہوں نے کہا ایسے میں نہیں آؤں گا، پہلے ان عورتوں سے پوچھو کہ میرے اوپر جو الزام لگایا تھا انہوں نے کیا وہ سچا تھا۔ پھر انہوں نے بادشاہ نے عورتوں کو بلایا، اس وقت انہوں نے کہا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا الآن حصحص الحق، اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے اس کو پھسلایا تھا، یوسف تو سچا تھا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اب بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ زلیخا کے الفاظ ہیں، بعض کا خیال ہے کہ یوسف علیہ السلام کے۔ اب کہا کہ ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس تو گناہوں پر ابھارتا ہے مگر جس پر اللہ کا رحم ہو وہی بچ سکتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، میرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر وظیفہ ہے میرے ان بھائیوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم گناہ پر دل مائل کرتا ہے، ہمارا نفس ابھارتا ہے گناہ پر اور پھر رک نہیں سکتے، ہم توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے،
پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر جو ہے موبائل کی گندگی، فلمیں، ڈرامے، گانے اور فحاشی اور یانی میں بار بار توبہ کرتے ہیں اور بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا کریں، ماحول ایسا ہے، معاشرہ ایسا بن چکا ہے، فتنوں کا دور ہے، گناہ عام ہے اور موبائل نیٹ عام ہے، گناہ سے توبہ کرتے ہیں لیکن پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، بچ نہیں سکتے گناہوں سے۔ تو ان کے لیے وظیفہ ہے اس آیت میں یہ آیت یاد کریں اور بار بار پڑھیں اس آیت کو، اس سے پہلے 11 مرتبہ درود پڑھیں اور یہ آیت کثرت کے ساتھ پڑھیں، تہجد میں پڑھیں، نوافل میں پڑھیں اس آیت کو، اور اس کا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ابھارتا ہے گناہوں پر، نفس تو ابھارے گا گناہ پر، شہوت پر، فلمیں دیکھنے پر، گانے سننے پر، زنا کی طرف جانے پر، لڑکیوں کی طرف دیکھنے کی طرف جو ہے نفس ابھارے گا، لیکن الا ما رحم ربی، جس پر میرے رب کا رحم ہو گیا وہی بچ سکتا ہے، ان ربی غفور الرحیم، میرا رب گناہ معاف کرنے والا بھی ہے، میرا رب رحم کرنے والا بھی ہے۔ بار بار اس آیت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کنٹرول عطا کریں گے، نفس قابو میں آئے گا اور بچ سکیں گے گناہوں سے۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ بھی نفس کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے، جس طرح روزہ رکھ کر ہم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو اس سے یہ تربیت سیکھیں کہ جس طرح روزہ رکھ کر ہم حلال کے قریب نہیں جاتے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حرام کی ہیں عام دنوں میں ان حرام چیزوں کے بھی قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس آیت کو بار بار پڑھیں، یہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے، انشاءاللہ اس کے کرنے سے اللہ رب العالمین نفس پر قابو پانا عطا کر دیتے ہیں اور اسی طرح خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے کہ جو برائی کی طرف جاتے ہیں، شہوت والی چیزوں کی طرف، زنا کی طرف، ان کے لیے ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے، ساتھ وہ دعا بھی پڑھیں۔ ایک صحابی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیکھیں نا صحابہ کرام وہ کتنے سچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میرا نا دل کرتا ہے، شہوت ہے، زنا کرنے کا دل کرتا ہے میرا، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں، زنا کی اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا کہ کیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم بھی تھے اور رحمت للعالمین بھی تھے اور بہت بڑے معلم تھے، یہ ایک استاد کی ہی جو ہے شان اور پہچان ہے، اتنے بڑے معلم، آپ نے اس پر غصہ نہیں کیا، ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، کوئی اس کو جو ہے بری بات نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے کہا، سمجھایا، آپ نے کہا یہ استادی کا طریقہ ہوتا ہے، سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، آپ نے کہا یہ بتا اگر جو کام تو کرنا چاہتا ہے یہی تیرا یہ کام اگر کوئی بندہ تیری ماں کے ساتھ کرے کیا تو برداشت کرے گا؟ بڑا جذباتی ہو گیا، اللہ کے پیغمبر کہاں میری ماں کے ساتھ کوئی کرے میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا صبر، تحمل۔ پھر آپ نے کہا تیری بہن کے ساتھ کوئی یہ کام کرے، کہتے اللہ کے پیغمبر کیسی باتیں کرتے ہو، میں کہاں برداشت کر سکتا ہوں میری بہن کے ساتھ ایسا کام کوئی کرے؟ آپ نے فرمایا رک تو صحیح نہ ذرا، تیری بیوی کے ساتھ کوئی کرے، تیری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے، برداشت کرے گا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول نہیں برداشت کر سکتا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے صحابی سن، جس کے ساتھ تو نکاح کرے گا، جس کے ساتھ تو زنا کرے گا، وہ بھی تو کسی کی یا تو ماں ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کوئی تو کسی کے ساتھ رشتہ ہوگا نا۔ تو پھر جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو اوروں کے ساتھ وہ کیوں کرنے کا ارادہ کرتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس کے دل پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو بہتر کر دے، کہ اللہ اس کے دل میں جو زنا کے خیالات آتے ہیں ان خیالات کو نکال دے۔ تو آپ بھی اگر ذہن میں، دل میں، نفس میں زنا کے خیال آتے ہیں، شہوت کے خیال آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، تو آپ یہ دعا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے لیے دعا کی تھی نا، اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اور اللہ اس کی شرمگاہ کو بہتر کر دے۔ ہم اپنے لیے اگر پڑھیں تو آپ ہم صیغہ بدل کر اللہم طہر قلبی وحسن فرجی، تو اس دعا کو بھی یاد کریں اور اس دعا کو بھی پڑھیں اور یہ آیت بھی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے نفس پر کنٹرول عطا کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کو بلا لیا انہوں نے، بادشاہ نے، اور اپنے پاس رکھا اور وزیر خزانہ بنا دیا۔ پھر بھائی آ گئے، قحط پھیل گیا، پہلے تو 7 سال تھے وہ خوشحالی والے، پھر 7 سال جو ہے قحط والے آئے، جب قحط والے سال آئے تو بھائی آ گئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے نہیں پہچانا۔
اب یہاں سبق یہ ہے، وہی بھائی تھے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا یوسف علیہ السلام کے، وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہی آج سامنے آ گئے ہیں، در پہ آئے ہیں اور بھکاری اور سوالی بن کے آئے ہیں۔ سبق یہ ہے، یوسف ہی بنے، آپ کے اپنے آپ کے ساتھ برا کریں تو آپ نے پھر بھی ان کے ساتھ برا نہیں کرنا۔ آپ کے اپنوں نے آپ کو ہرایا تھا نا، گرایا تھا، نیچے کیا تھا، آج اللہ نے مقام دیا ہے تو وہی آپ کے اپنے آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ نے تانے نہیں دینے۔ یہ سورہ یوسف کا پیغام ہے، یہ سبق ہے۔ یہ نہیں سیکھا تو پھر قرآن سے کچھ بھی نہیں سیکھا ہم نے، یہی سیکھنا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیسے بنے، پیغمبر جیسا کردار اپنائے۔ آپ کے اپنوں نے یوسف علیہ السلام کو تو کنویں میں ڈال دیا ہے نا، آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں تو نہیں ڈالا نا، چاہے حالات کے کنویں میں ڈال دیا آپ کے اپنوں نے، اللہ نے آپ کو اونچا کر دیا۔ اللہ کے ساتھ تعلق آپ کا مضبوط ہوگا تو اللہ آپ کو اونچا کریں گے۔ یہاں یہ بھی سبق ملتا ہے، اگر آپ حسد کریں گے کسی کے ساتھ تو حاسد کبھی اونچا نہیں ہوا کرتا، حاسد ہمیشہ نیچے جاتا ہے، اور جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے وہ اس کا تعلق اگر اللہ کے ساتھ مضبوط ہو تو اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا گیا تھا نا، تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط تھا، حسد کرنے والے ایک دن اللہ نے دکھا دیا، وہی در پہ آئے ہوئے اور مانگ رہے ہیں۔ ایک دفعہ آئے، پہلی دفعہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا آئندہ جب آنا نا تو ایک باتوں ہی باتوں میں پوچھ لیا کہ ایک اور بھائی بھی ہے ان کا، کہا دوسرے بھائی کو لے کے آنا ورنہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور میں سمجھوں گا تم جھوٹ بولتے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ایک بھائی ہمارا ہے تو اس کا بھی حصہ دو۔ یوسف علیہ السلام نے ایک قانون بنایا تھا نا کہ ہر ایک بندے کو جو ہے نا ایک من یا ایک اس وقت کا جو بھی ہوگا پیمائش، تو ایک بندے کے لیے ایک ہی ملنا ہے، تو ایک بندے کے لیے ایک من ہم جو ہے وہ غلہ دیں گے، زیادہ نہیں دیں گے، تو یہ ترتیب کے ساتھ چلانا تھا نا 7 سال۔ تو انہوں نے کہا ایک بھائی بھی ہے ہمارا، کہا اگلی دفعہ لے کے آنا ورنہ میں سمجھوں گا تم جھوٹے اور میرے قریب بھی مت آنا۔ اب باپ کو کہتے ہو بھائی بنیامین، یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دو ایک ماں سے تھے، سگے بھائی تھے، اور باقی جو تھے نا وہ بھائی دوسری ماں سے تھے، اور یہ چھوٹے تھے، بنیامین چھوٹے تھے تو وہ نہیں گئے۔ اب جب گھر پہنچے، لما فتحوا متاعهم، اپنے ساز و سامان کو بھی کھولا تو جو پیسے تھے نا وہ بھی یوسف علیہ السلام نے واپس کر دیے۔ کتنا احسان ہے، یعنی دیکھا نا، غریب ہیں بھائی، اب وقت آ پڑا ہے ان پر، ان کو غلہ بھی دے دیا پورا، اور غلے کے اندر ان کے سامان کے اندر پیسے بھی واپس لوٹا دیے۔ احسان کرنے والے بنے، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کا یہ پیغام ہے، آپ کے اپنے آپ کے ساتھ حسد کریں، آپ کو گرانے پہ تل جائیں، لیکن آپ نے اللہ آپ کو بلندیاں عطا کرے تو آپ نے اپنے اپنوں کے ساتھ بدلے نہیں لینے، ان سے ان کو تانے نہیں دینے، ان کو پھر ستانا نہیں ہے، ان کو پھر وہ پچھلے واقعات یاد بھی نہیں دلانے، بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، اللہ آپ کو اور زیادہ بلندیاں عطا کریں گے۔ اور کہنے لگے یا ابانا ما نبغی حاضی بضاعتنا، یہ ہمارا سامان بھی واپس کر دیا، ہمارے بھائی کو بھیجو نا آپ، ہم دوبارہ جائیں لے کے آئیں۔ تو انہوں نے کہا لن نرسل معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، پختہ اللہ کے عہد کرو کہ تم واپس لاؤ گے اس کو تو پھر تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور پھر ایک تدبیر بھی بتائی کہ سارے بھائی ایک ہی دروازے سے نہ جانا، مختلف دروازوں سے جانا۔ جب گئے پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس تو یوسف علیہ السلام نے جو بھائی تھا بنیامین اس کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اس کو بتا دیا میں تیرا بھائی ہوں، اور ان کے سامنے یہ جو کر رہے ہیں نا ہمارے ساتھ، بتایا کہ میں وہی یوسف ہوں، اور ان کو جو ہے نا وہ نا ان کو نہیں بتانا آپ نے، اور بھائی کو اپنے پاس رکھنا تھا کسی نہ کسی بہانے سے۔ انہوں نے ایسے کیا کہ بنیامین کا جو تھا نا غلے کا ان کا جو توڑا تھا، اس کے اندر ایک بادشاہ کا جو سامان تھا، سقایا، پانی پینے کا جو گلاس تھا یا جو بھی پیالہ تھا، وہ انہوں نے اس میں ڈال دیا۔ اور پھر جب یہ جانے لگے تو پیچھے سے آواز دی اے قافلے والوں تم نے تو چوری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہم چوری کرنے تو نہیں آئے۔ واپس بلایا تو کہا کہ کیا سزا ہوگی؟ یوسف علیہ السلام کو پتا تھا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا یہی تھی کہ جس کے پاس چوری پکڑی جائے اب وہ اس کا ہے، جس کی چوری اس نے کی ہے اس کے ساتھ جو وہ مرضی کرے، اسی کو اپنے اس کو غلام بنا لے، یہ سزا تھی۔ اور یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہی سزا ہے۔ تو جب نکلا وہ تو انہی سے پوچھا کہ کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا جو کچھ جس سے چوری کا سامان نکلے گا نا وہی اس کی سزا ہے، وہ اس کو لے جائے۔ خود ہی کہہ بیٹھے، جب کھولا سامان تو بنیامین کے سامان سے وہ نکل آیا۔ اب بہت بڑی بات کی، اور صبر دیکھیں یوسف علیہ السلام کا یہاں پر۔ یسرق، جب چوری کا سامان نکلا نا انہوں نے کہا یسرق فقد سرق اخ اللہ من قبل، اس نے چوری نہیں کی، اس کا بھائی بھی پہلے چور تھا۔
کمال صبر دیکھیں یوسف علیہ السلام کا. منہ پہ دوبارہ جن بھائیوں کے ساتھ احسان کیا ہے وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے. ان بھائیوں کے ساتھ احسان کیا, پہلی دفعہ بھی ان کو غلہ دیا, پیسے بھی واپس کر دیے, دوبارہ آئے ہیں دوبارہ بھی ان کو غلہ دے رہے ہیں, اور پھر منہ پر کیا کہہ رہے ہیں, یسرک, اس نے نہیں چوری کی, اس کا ایک بھائی بھی تھا وہ بھی چور تھا. انتم شرم فاسرها یوسف فی نفسی, اللہ فرماتے یوسف علیہ السلام نے یہ چیز اپنے دل میں چھپا لی اور دبا دی. ولم یبدھا لہم, ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ میں تو یوسف وہی ہوں نا, تم کس کو چور کہہ رہے ہو, تم کس کو چور کہہ رہے ہو. انتم شرم مکان, اور اپنے دل ہی دل میں کہا اب تم بہت برے مقام پر ہو, کہ جو تمہارے دل میں حسد کی کیفیت بن چکی ہے نا, بہت برے جگہ پر ہو تم. واللہ اعلم, اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم الزام تراشیاں کر رہے ہو. اب آگے منتوں سمجھتوں پہ آگے کہنے لگے اے عزیز مصر, ہمارا ابا جو ہے بہت بوڑھا ہے, اور وہ یہ چھوٹا بچہ ہے ہمارا بھائی ہے, اس سے بڑی محبت کرتا ہے, اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا, ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں اس کی جگہ پر, اس کو بھیج دیں. یوسف نے کہا نہیں, ایسے ہم نہیں کرتے, ہم اسی کو رکھیں گے. اب ایک بھائی پہلے گم تھا, یوسف تو پہلے گم تھا اور انہوں نے کیا ہوا تھا سارا, اب دوسرا عزیز مصر نے رکھ لیا. اب واپس گئے تو کیا کریں. اب جو درمیانہ تھا نا ان کا بھائی, یعنی جس نے پہلے یوسف علیہ السلام کو قتل کرتے وقت بھی مشورہ دیا تھا کہ قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو, اب وہ کہتا ہے یار میں کیا منہ لے کے جاؤں اپنے ابا کے سامنے, اپنے بھائیوں سے کہتا ہے ارجعوا, تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف, میں نہیں جاتا. اور اپنے ابو سے کہو ان ابانا, ہے ہمارے ابا, ان ابنا کا سرق, تیرے بیٹے نے چوری کی ہے, اور ہم نہیں ہیں گواہ, مگر جتنا ہمیں تو نہیں پتا نا, غیب میں ہمارے پیٹھ پیچھے کر لی اس نے, ہمیں کیا پتا. اور ہمارے ساتھ جو اور قافلے والے تھے ان سے پوچھ کہ ہم جھوٹے تو نہیں ہیں نا. یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے, کہا اب وہ دوسرا بھی گم ہو گیا ہے. بل سولت لکم انفسکم امرا, یعقوب علیہ السلام کا بھی صبر دیکھیں. فصبر جمیل, آگے پھر کیا کہتے ہیں, صبر ہی اچھا ہے, اب میں کیا کروں. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا, قریب ہے کہ اللہ ان سب کو اکٹھا لائے گا. اب یعقوب علیہ السلام کی حالت یہ بن چکی ہے کہ جب یہ قافلہ واپس آیا ہے نا, کہ بوڑھے یعقوب کے اب 3 بیٹے گم ہو چکے ہیں. یوسف پہلے گم تھے, بنیامین کو عزیز مصر نے اپنے پاس رکھ لیا, اور ایک بھائی گھر نہیں آیا, اس نے کہا میں اپنے ابا سے کیا منہ دکھاؤں گا. یعقوب علیہ السلام نے کہا صبر ہی اچھا ہے, میرا اللہ سب کو اکٹھا لائے گا میرے پاس. انہو هو العلیم الحکیم, وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور اصل درد دکھ تو پرانا 40 سال گزر چکے ہیں, 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. یوسف کا درد ہے, یوسف کی محبت ہے, اور وہ پریشانی ہے. وَتَوَلَّ عَنْهُ, اب یہ بھائی سارا واقعہ بیان کر کے سائیڈ پہ ہوئے. اب پیچھے جو ہے ٹھنڈی آہ نکلی ہے, ٹھنڈی آہ, جس طرح وہ درد بھرا ہوا ہوتا ہے نا کسی انسان کے دل میں, اور یہ درد وہی بندہ جان سکتا ہے نا جس کو یہ تکلیف ملی ہو. اللہ نہ کرے کسی کی اولاد گم ہو جائے, درد کو تو وہی جان سکتا ہے نا. ایک اولاد کا فوت ہو جانا یہ ایک الگ غم ہے, وہ بھی غم ہوتا ہے, لیکن وہ صبر آ جاتا ہے بندے کو کہ ہاں میں اپنی آنکھوں سے اپنے بچے کو قبر میں دفن کر کے آ گیا. لیکن جو گم ہو گئی اولاد, پتہ نہیں کس حال میں ہوگی, پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہے. پھرے واپس پھرے کہنے لگے یا اسفا علی یوسف, ہے یوسف تیرے غم نے مجھے نڈھال کر دیا. وَبْيَضَّتْ عَيْنَا, اللہ فرماتے آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی, آنکھوں کا نور اور بینائی رونے کی وجہ سے ختم ہو گئی, آنکھیں سفید ہو گئی, بینائی ختم ہو گئی. من الحزن, اس غم کی وجہ سے. وَهُوَ قَضِيمٌ, اور اپنے غم کو وہ پینے والے تھے, یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے آہو بکا کرنے والے تھے. اللہ فرماتے ہیں صبر اس طرح تھا, وَهُوَ قَضِيمٌ, اپنے سارے آنسو اندر ہی اندر وہ پیتے رہے, کہ جو ہے وہ غم کی کیفیت کی وجہ سے, آنسو بہنے کی وجہ سے. آنسو جو نکلتے ہیں نا آنکھوں سے, یہ کوئی بے صبری کی علامت نہیں ہے. آنکھوں سے آنسوؤں کو نکلنا, زبان سے ایسے الفاظ بولنا جو بے صبری والے ہیں ان پر منع ہے, ورنہ آنکھوں کے آنسو تو کنٹرول میں نہیں ہے انسان کے. تو اس وجہ سے وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. قالوا تاللہ, اب وہی اولاد ہی کہتی ہے ابا جان, کیونکہ اولاد کے ذہن میں تو تھا نا ہم نے کب کا اس کو کنویں میں ڈالا, پتہ نہیں کون اٹھا گیا, ختم ہو گیا, اور ہمارا ابا آج تک یوسف یوسف کرتا ہے. انہوں نے کہا تاللہ, اللہ کی قسم, تفتح تذکر یوسف, آپ تو ہمیشہ یوسف یوسف ہی کرتے رہتے ہیں, ہمیں تو لگتا ہے تکون حرزا او تکون من الحالکین, آپ کو یوسف کا غم جو ہے ختم کر دے گا, کہیں آپ کو یوسف کا غم مار ہی نہ ڈالے. اب یعقوب علیہ السلام کو اور زیادہ دکھ ہوا کہ اب میرے ہی بیٹے مجھے کہتے ہیں کہ یوسف کا میں نام ہی نہ لوں. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ,
کہتے ہیں میں اپنے غم، اپنے دکھ، اپنے کرب اور اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، میں کسی سے گلہ تو نہیں کرتا، کسی کو بتاتا تو نہیں ہوں نا۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میرے آنسو، میرے دکھ، میری آہیں اور کراہیں میرے رب کے سامنے ہوتی ہیں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اپنے اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام تو جانتے تھے نا کہ میرے یوسف نے تو نبی بننا ہے، اللہ نے ان کے خواب پورے کرنے ہیں، کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب یہاں اللہ کے ساتھ تعلق، مضبوط تعلق دیکھیں یوسف یعقوب علیہ السلام کا، توکل دیکھیں اللہ پر، اور ایسا توکل بنائے، کیا کہا یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخی، یوسف کو ڈھونڈنا ہے پہلے اور اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈنا ہے، ولا تیأسوا من روح اللہ، یاد رکھو اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا۔ سورہ یوسف کا پیغام ہے، اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا گم ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے آپ کو بیماریوں نے جکڑ لیا ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا آپ کو، حکیموں اور طبیبوں نے آپ کو لا علاج کر دیا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ سورہ یوسف کا یہ پیغام ذہن میں رکھیں، دل میں رکھیں، لا تیأسوا من روح اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا۔ ڈاکٹروں سے مایوس ہو جائیں، حکیموں سے مایوس ہو جائیں، اپنوں سے مایوس ہو جائیں، آپ کے اپنوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کے اپنے خون کے رشتہ داروں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ تو آپ کسی کھاتے کا نہیں، کسی کام کا نہیں، آپ کے سہارے دنیا کے سارے ٹوٹ گئے ہیں، آپ کی جاب تھی وہ چھوٹ گئی، آپ کا کاروبار جو ہے ختم ہو گیا ہے، آپ کی اولاد حتیٰ کہ آپ کو چھوڑ گئی ہے، آپ کے اپنے سہارے بیگانے بن گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، سب سے مایوس ہو جائیں، ساری دنیا کے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، بیٹے کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لا تیأسوا من روح اللہ، پیغام کیا دے رہے ہیں اپنے بیٹوں کو، جاؤ میرے بچوں، جاؤ یوسف کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمتوں سے تو مایوس صرف کافر ہی ہوا کرتے ہیں، مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اور ایمانداروں کے واقعات کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ملا، اور کیا کہتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب تو میری دعائیں سننے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام بھی مایوس نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ مایوسی کفر ہے، دنیا داروں سے تو مایوس ہو جائے نا کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ پر اچھی امیدیں رکھنی ہے، جیسی امید رکھیں گے اللہ رب العالمین ویسے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر دوبارہ اگلی دفعہ گئے، اگلی دفعہ پھر گئے، 2 دفعہ پہلے ہو کے آئے تھے یوسف علیہ السلام سے غلہ لے کر، اب تیسری مرتبہ غلہ لینے گئے ہیں تو پیسے بھی نہیں ہیں، اب پیسے بھی نہیں ہیں، اور فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا، اب دوبارہ گئے یوسف کے پاس اور کہنے لگے اے عزیز مصر، اب ان بھائیوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں یہ یوسف ہے ہمارا بھائی ہے، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز مصر ہمیں بھوک نے پکڑ لیا ہے، تکلیفیں آ گئی ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ تھوڑے سے پیسے لے کے آئے، ہمارے پاس اب پیسے بھی نہیں ہے، اب ہمارے 3 بھائی گم ہو چکے ہیں، پیسے بھی نہیں ہمارے پاس، کاروبار بھی نہیں ہے، اور بھوک بھی ہے، غلے کی بھی ضرورت ہے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، یوسف صدقہ کر، یوسف تو نہیں کہا عزیز مصر، ابھی تو پتہ نہیں تھا یوسف ہے، عزیز مصر صدقہ کر۔ یہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ جو حسد کرنے والے ہوں وہ صدقہ مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہی بھائی تھے نا جنہوں نے حسد کیا تھا یوسف سے حسد کر کے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ نے آج بلندیاں دی ہیں، صدقہ دینے والے بن گئے ہیں وہ، اور یہ صدقہ مانگنے والے بن گئے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام اتنے صبر والے اور اتنے اللہ کے ساتھ تعلق والے تھے کہ اب یوسف علیہ السلام سے مزید برداشت نہ ہو سکا کہ میں ان بھائیوں کے ساتھ ابھی، اور یعنی حالت یہ بن چکی ہے کہ صدقہ مانگنے پر آ گئے تو ان کو بلا لیں، اب بتایا بتانے لگے تو کیا کہا، کہتے ہیں صدقہ کرو ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، یوسف علیہ السلام نے اب کہا اور تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، سوال ہی ایسا کیا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ذرا بتاؤ۔ انہوں نے ایسے دیکھا، یار اس کو عزیز مصر اس کو کیا پتا کہ ہمارا یوسف بھائی 40 سال ہو گئے، وہ تو چھوٹا سا تھا، ہم نے تو کنویں میں ڈال دیا، اس کو کیسے پتا کہ کوئی یوسف بھی ہے ہمارا بھائی، اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا، یہ سوال کیسے، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کو کیسے پتا۔ آگے فوراً کیا کہتے ہیں، یہ بنی اسرائیلی تھے نا، بڑی ذہین قوم ہے، یہ بڑی ذہین قوم ہے، انہی سے تو نسل چلی ہے ان کی، بنی اسرائیل،
ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کہا, حل علمتم ما فعلتم بیوسف, جانتے ہو یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ ایسے دیکھ کے کہتے ہیں قالوا ائنک لانت یوسف, لگتا ہے تو یوسف ہے, ہمیں لگتا ہے تو ہی یوسف ہے. یوسف علیہ السلام نے آگے ان کو بہانہ بھی دیا, شرمندہ نہیں کیا ان کو, بلکہ کیا کہ اذ انتم جاہلون, جب تم جاہل تھے, تمہیں پتہ نہیں تھا, تمہیں علم نہیں تھا, جہالت میں آ کر تم نے یوسف کے ساتھ کیا کر دیا تھا. قالوا ائنک لانت یوسف, کہتے ہیں لگتا ہے تو یوسف ہے, اور تو یوسف تو نہیں. آگے یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وہذا اخی, ہاں میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے احسان کیا ہم پر. انہ من یتقی ویصبر, پوری سورہ یوسف کا خلاصہ اس آیت میں, انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بے شک جو اللہ سے ڈر جائے اور صبر کرے, اللہ ایسے بندے کا اجر کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے. جو ڈر جائے اللہ سے اور صبر کرے, اللہ اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. یوسف علیہ السلام نے کس کس موقع پر, کس کس موڑ پر صبر کیا, ذرا ذہن نشین کریں. یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا صبر کیا, چیخے نہیں, واویلا نہیں کیا, اللہ کے حکم پر راضی رہے, اور وہاں سے نکلے منڈیوں میں بیچے گئے, صبر کیا, عزیز مصر کے گھر میں صبر کیا. جوانی ہے اور آگے حسن ہے, دعوت گناہ دی جا رہی ہے, دعوت زنا دی جا رہی ہے, بہت بڑا صبر ہے, اپنے آپ کو بچایا, گناہ سے بچایا اپنے آپ کو. اور پھر قیدوں میں گئے, وہاں بھی صبر کیا, پھر قید کے ساتھی نے, اس قیدی نے اگنور کر دیا, پھر بھی صبر کیا. پھر بادشاہ بلا رہے ہیں جیل سے باہر نکلنے کے لیے, پھر بھی صبر کر رہے ہیں, ابھی میرا جرم جو ہے اس کو تو ثابت کرو, میری پاکیزگی بیان کرو, پھر بھی صبر کیا. پھر اپنے بھائی آئے ہوئے سامنے, تب ان کو کچھ نہیں بتایا, صبر کیا. پھر بھائی اگلے موڑ پر منہ پہ کہہ رہے ہیں چور ہے یہ, پھر بھی صبر کیا. کتنے موڑوں پر صبر کیا ہے. اور اللہ سے ڈرے, اپنے آپ کو حرام میں نہیں پڑنے دیا. اللہ نے عہدہ اور مقام دیا ہے, وزیر خزانہ بن گئے ہیں, کوئی کرپشن نہیں کر رہے, کوئی مال میں ہیرا پھیری نہیں کر رہے, صبر کر رہے ہیں. اپنے آپ کو زنا اور گناہ سے بچایا ہے, صبر کر رہے ہیں. انہ من یتقی, اللہ کا ڈر اور صبر جیسے انسان کے دل میں ہو, فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ ایسے محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے. تو سورہ یوسف کا یہ پیغام ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈر جائے اور تقوی اختیار کرے, اللہ ایسے انسان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے. آگے ان کو قمیص دی اور کہا میرے ابا کے جا کے آپ ان کے آنکھوں پہ لگانا, تو اللہ تعالیٰ ان کا نور واپس کر دیں گے. اور پھر بلایا ان کو کہ آ جاؤ تم, سارے پھر آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس. اور تخت پہ جب گئے تو 11 بھائی, ماں اور باپ سجدے میں گر گئے. یہ ان کی شریعت میں جائز تھا تعظیمی سجدہ, ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے, یاد رکھیں. کئی انسان اس سے دلیل لیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تو ہم بھی اپنے پیروں کو, اپنے بڑوں کو, بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں, تو پھر کیا حرج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ سجدہ ایک تو عبادت والا نہیں تھا, تعظیمی سجدہ تھا. اور سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ تعظیمی کرے, لیکن یہ تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے. تو لہٰذا جو انسان آج اپنے پیروں کے سامنے, بزرگوں کے سامنے جا کے جھک رہے ہوتے ہیں, سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, حرام کرتے ہیں, ناجائز کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. سجدہ اللہ کے سامنے کرنا ہے, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے, کسی قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے, کسی انسان کے سامنے. اور جس کو کر رہے ہیں وہ انسان بیٹھا ہے, کئی ویڈیوز موجود ہیں, پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, گردن جو ہے تان کے غرور اور تکبر میں, اور لوگ ان کے سامنے آ کے جھک رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں. اور جس کو کیا جا رہا ہے وہ طاغوت ہے, شیطان ہے, اور جو کرنے والا ہے وہ مشرک ہے. سجدہ تعظیمی شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے. آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, اس واقعے میں, اس قصے میں جو احسن القصص ہے قرآن کا یہ قصہ, سورہ یوسف کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سورت جو ہے یہ احسن القصص میں سے ہے. تو اس میں عبرت, کئی نصیحتیں ہیں. تو آخر میں اس سورت کے 5 پوائنٹ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. وہ 5 پوائنٹ اگر آپ نے سمجھ لیے تو ایسے سمجھیں پوری سورت آپ نے سمجھ لی ہے. 5 پوائنٹ جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں. اس سورہ یوسف, مکمل سورہ یوسف سے جو ہمیں باتیں ملتی ہیں, پہلی بات یہ ہے عقیدہ توحید. اس پورے واقعہ یوسف سے ہمیں عقیدہ توحید سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی علام الغیوب ہیں, اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کے مدبر الامر ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو اپنی کائنات میں تدبیر کرنے کا اختیار نہیں دیا. آپ دیکھیں نا, یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, وقت کے نبی ہیں, اور اپنے وقت کے
سب سے افضل ترین انسان ہے، قریب ہی کنبوں میں اپنا بیٹا پڑا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے، اللہ نے نہیں بتایا تو نہیں پتا، ٹھیک ہے نا. اور بچہ بک رہا ہے، آپ کا اپنا بیٹا، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بک رہا ہے بازاروں میں، اور نہیں پتا یعقوب علیہ السلام کو کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. عقیدہ توحید اس سے سمجھ آتا ہے، عقیدہ توحید سمجھ آتا ہے اس سورہ یوسف سے کہ یعقوب علیہ السلام افضل ترین ہستی ہیں، عالم الغیب بھی نہیں ہے، اور ان پر بھی پریشانی آ رہی ہے. مصیبت انبیاء پر بھی آ سکتی ہے، مشکلات انبیاء کی ذات پر بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ وہ مشکلات سے پاک ذات ایک اللہ رب العالمین کی ہے، وہ جو چاہے کر لے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں بہت ساری خیر پا لیتا. وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی. تکلیفوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ معبود اور مشکل کشا ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، انبیاء کی ذات معبود اور مشکل کشا نہیں ہے. یوسف علیہ السلام پر بھی مشکل آ گئی، قیدوں میں گئے، پریشانیوں میں گئے، اور اگنور کر دیا قید کے ساتھی نے، ٹھیک ہے. تو ہمیں پہلا سب سے بڑا اس سورہ یوسف سے جو سبق ملتا ہے وہ عقیدہ توحید کا ہے، کہ عقیدہ توحید ایک اللہ رب العالمین ہی مشکل کشا ہے، ایک اللہ رب العالمین ہی علام الغیوب ہے، پوری کائنات کے مدبر الامر، تدبیریں کرنے والے، پوری کائنات کا کنٹرول اور قبضہ ایک اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. دوسری چیز جو اس صورت سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. جو انسان ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے، وہ تنگیوں میں ہو اللہ سے ڈرتا رہے، وہ مشکلوں میں ہو اللہ سے ڈرتا رہے، وہ قید خانوں میں ہو پھر بھی اللہ سے ڈرتا رہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے. جو انسان خائن نہ ہو، بند کمروں میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ رب العالمین اس کو بلندیاں عطا کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام بند کمروں میں تھے، گناہ کا موقع فراہم ہوا لیکن گناہ سے بچ گئے، خیانت نہیں کی، اس بادشاہ کے گھر میں بھی خیانت نہیں کی، جہاں کھاتے تھے، جہاں پلے تھے، جہاں بڑے ہوئے تھے، کسی قسم کی خیانت نہیں کی، اللہ سے ڈر گئے، تقوی اختیار کیا، تو اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے اس عمل کا اجر یہ دیا کہ اللہ نے اسی ملک کا وزیر خزانہ بنا دیا. ٹھیک ہے نا. پہلی چیز عقیدہ توحید، دوسری چیز تقوی، اللہ کا ڈر. جس انسان کے دل میں اللہ رب العالمین اس کو دنیا کی بلندیاں عطا کرتے ہیں، اللہ مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی مقام و مرتبہ ہے. تیسری چیز جو ہمیں اس صورت سے سمجھ آتی ہے، اس سورہ یوسف جو درس اور سبق ملتا ہے، وہ ہے صبر کا. ہر حال میں صبر کریں. مشکلات انبیاء کے ذات پر بھی آتی ہیں، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں تو صبر کریں. یوسف علیہ السلام نے کس کس موڑ پر صبر کیا ہے؟ انہ من یتق ویصبر، اور آخر میں یہی پیغام دیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا، صبر اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے، صبر کرنا ہے. چوتھا پیغام جو اس صورت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنوں کے ساتھ، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے قریبی ہیں، ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں. چاہے وہ ہمارے ساتھ حسد کریں، وہ ہمیں کنووں میں ڈال دیں، لیکن پھر بھی ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں دے. یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہی چیز ملتی ہے کہ آپ کے اپنے آپ کو دھوکہ دیں، چاہے حسد کریں، آپ کو ستائیں، رلائیں، تنگ کریں، آپ نے ایک تو ان کی غیبت دوسروں کے سامنے نہیں کرنی. یعقوب علیہ السلام کا یہ کردار ہے نا کہ آپ ان کے اپنے بیٹے، درد اور دکھ دیا ہے انہوں نے، تو کیا کہا؟ واللہ المستعان، تو صبر الجمیل، صبر ہی اچھا ہے اور اللہ ہی میرا مددگار ہے. کسی کے سامنے گلا نہیں کیا، غیبت نہیں کی، شکوہ نہیں کیا. یعنی آپ کے اپنوں نے آپ کو دکھ دیا ہے تو اپنوں کا گلا کس سے جا کے کریں گے؟ کئی لوگ یہ بہت ہی غلط طبیعت کے ہوتے ہیں، اپنے بیٹے کا گلا کر رہا ہے دوسرے کے سامنے کہ میرا بیٹا یوں ہے، فلاں ہے، یوں ہے. بھی اس کو سمجھا تو، اگر وہ نہیں سمجھ رہا، ہاں ٹھیک ہے، اس کے استاد کو بتا یا کسی ایسے انسان کو بتا جو اس کی تربیت کر سکے. ایک ایک کے سامنے اس کی برائیوں کا ڈھنڈورا پیٹنا، اس سے تو ایک تو خود کی اپنی جو ہے توہین کرانا ہے نا. بیٹا کس کا ہے؟ تیرا اپنا ہی بیٹا نا، تو نہیں سمجھانا تھا اس کو، تو کدھر جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنوں کا دکھ اور درد دوسروں کے سامنے ایک تو بیان نہیں کرنا، یعقوبی کردار یہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے ایسا واقعہ بن جائے کہ آپ کے اپنے آپ کے خلاف ہوں. اگر بالفرض زندگی ہے، دکھ درد انسانوں کے ساتھ ہے، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا ہے تو کسی اور انسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور یوسفی کردار کیا ہے؟ آپ کے اپنے آپ کے ساتھ حسد کریں، آپ کو گرائیں، آپ کو نیچا کریں، آپ کا کاروبار ختم کر دیں،
آپ کی جاب چھڑوا دیں، آپ کو گرا دیں، آپ کو دنیا کے حالات کے کنووں میں ڈال دیں. یوسف علیہ السلام کو کنووں میں ڈال دیا تھا نا. انہی کے ساتھ بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے. یہ یوسف علیہ السلام کا کردار ہے. یہی کچھ تو سیکھنا ہے. وہی آپ کے سامنے آئے، لیکن آپ کو اللہ رب العالمین دکھائیں گے. آپ کے ساتھ حسد کرنے والے صدقہ مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے. حاسد کبھی اونچا نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہے. پانچواں اور آخری سبق بھی یہی ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا. اللہ نے کسی کو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، آپ حسد کر کے اس کو گرانا چاہیں گے، حسد کر کے گرانا، وقتی طور پر چاہے آپ گرا بھی لیں، وقتی طور پر تو انہوں نے گرا لیا، سائڈ پر کر دیا، کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ نے دکھا دیا ان کو آنکھوں کے سامنے کہ اللہ نے اس کو مقام دیا ہے، اور حاسدوں کو ان کے سامنے صدقہ مانگنے پر مجبور کر دیا ہے. آپ نے حسد نہیں کرنا ساری زندگی کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ 5 سبق ان کو ذہن نشین کریں، ان کو بار بار سنیں، اپنے ذہن میں رکھیں. یہ سورہ یوسف کا پیغام ہے. یہ پیغام سمجھ میں آ گیا، اللہ دنیا میں بھی بلندیاں دیں گے، مقام دیں گے، آخرت میں بھی مقام دیں گے. عبرۃ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نصیحتیں ہیں. مزید اور غور کریں گے اس صورت پر تو اور بھی کئی اسباق ہمیں اس میں مل سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان اسباق کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے یہاں اس بارے میں سورۃ الرعد ہے. رعد کا معنی کڑک ہے، بجلی کی کڑک، بادلوں کی کڑک اور چمک بجلی کی. اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. یہ جو کڑک ہے بادلوں کی، یہ کڑک اصل تسبیح کرتی ہے اللہ کی. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یہ بادلوں کی کڑک بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور ملائکہ بھی اللہ کے ڈر سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا، اللہ تعالیٰ بجلیاں بھیجتے ہیں جس پر چاہتے ہیں، جس کو ختم کرنے کے لیے وہ بجلیاں جلا دیتی ہیں اس کو. اور یہاں پر یہ بھی کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو ایسے نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ تبدیل کرے. ہم اگر تبدیل ہونا چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو خود چینج کریں. جب تک انسان خود بدلنے کی کوشش نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو کبھی نہیں بدلتے. خود ویسے کے ویسے رہیں، کردار ویسا، اور دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں بدل دے، اللہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام لا. خود اسلامی بننے کی کوشش نہ کریں. ہم اسلامی نظام ایسے تو نہیں آئے گا نا. آپ خود مسلمان بنیں، اپنے گھر میں تو اسلامی نظام لائیں، اپنے جسم اور جان پر تو اسلامی نظام لائیں، ملک میں بھی آ جائے گا. جب تک ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں بدلنا. ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو، جو ہدایت مانگے، جو آئے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، پھر ان کو راستہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے. کوشش تو کریں، سیکھنے کی کوشش تو کریں، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں. آپ کو دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، پڑھنے کی کوشش تو کریں. سمجھ نہیں آتا، سمجھنے کی کوشش تو کریں. آئیں تو صحیح نا. صرف دعاؤں سے تو کچھ نہیں بننے والا. کوشش کریں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر اس کوشش کو کامیاب کرنا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم پر ہے. ان اللہ، ورنہ کوشش نہیں کریں گے تو اللہ کا اعلان ہے جو بندہ اپنی، جو بھی قوم یا جو بھی فرد اپنے آپ کو بدلنے کی جب تک خود کوشش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی ان کو نہیں تبدیل کرتے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، بار بار کافروں کا یہ مطالبہ تھا، پیچھے بھی آیا ہے، اس صورت میں بھی یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے حصی معجزے کا کہ آپ پر یہ نشانیاں نازل کیوں نہیں ہوتی. فرمایا قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نشانیاں تو دے رہے ہیں. سب سے بڑی نشانی یہ قرآن ہے، اور اس نشانی کے ذریعے جو مان لیتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ اس نشانی کے ذریعے سے کافر بن جاتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ ہدایت اسے دیتے ہیں جو رجوع کرتا ہے، ہدایت پانے کی تڑپ ہو. یہ جو نشانی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اندر سے تبدیل ہونے کی تو انہوں نے کوشش ہی نہیں کی. وہ نشانی دیکھ کر بھی انہوں نے چینج نہیں ہونا، بدلنا نہیں ہے، ایمان قبول نہیں کرنا. یہدی الیہ من اناب، کیونکہ قانون ابھی پیچھے بیان ہوا نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہدایت تو اسے ملے گی جو ہدایت کا طلبگار ہوگا، جو ہدایت پانے کی کوشش کرے گا. من اناب، جو انابت کرے گا، جو رجوع کرے گا اللہ کی طرف. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. دلوں کا سکون چاہتے ہیں، چین چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، امن اور سکون کی زندگی چاہتے ہیں، تو قرآن کا اعلان کیا ہے؟ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ،
مومن کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، خبردار خبردار، دلوں کا اطمینان اللہ نے رکھا ہی اپنے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کو بنانے والے کا اعلان، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ دلوں کا اطمینان گانے میں نہیں ہے، دلوں کا اطمینان میوزک میں نہیں ہے، دلوں کا اطمینان دنیا کی دولتوں میں نہیں ہے، حسن میں نہیں ہے، عیاشیوں میں نہیں ہے، فحاشیوں میں نہیں ہے، دنیا کی رنگینیوں میں گھومنے میں نہیں ہے دلوں کا اطمینان۔ دلوں کا اطمینان اللہ رب العالمین نے رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ دلوں کو اطمینان ملتا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابی سے کہا تھا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ملے، پریشانیاں ٹل جائیں، ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ خواتین ہیں، گھر میں آپ سالن بنا رہی ہیں، آپ افطاری کا سامان تیار کر رہی ہیں، آپ کیا کریں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ کلمات آپ اپنی زبان پر ہمیشہ جاری رکھیں۔ آج یہ خالہ کہہ رہی تھی کہ میرے گھر میں بچے ہیں اور زیادہ عبادت میں نہیں کر سکتی، تو ان کو بھی میں نے یہی بتایا کہ آپ چلتے پھرتے، آپ نے بچے ٹائم نہیں دیتے آپ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر سکیں، تو جب ٹائم ملے جتنا اتنا قرآن کی بیٹھ کے تلاوت بھی کریں، لیکن چلتے پھرتے آپ کام کرتے ذکر کرتے رہیں، بلکہ اونچی آواز میں کریں، آپ کے بچے بھی سنیں۔ اور چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، جو الفاظ آپ کہیں گے وہ بھی وہی الفاظ کہیں گے۔ کئی بچوں کو دیکھا ہے نا، والدین شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہمارے گالیاں دیتے ہیں۔ بھئی گالیاں انہوں نے سنی ہے تو وہ دیتے ہیں۔ ایسے دوستوں کے ساتھ ایسی مجلس میں جاتے ہیں، یا تو گھر میں والدین گالیاں نکالتے ہیں، یا ایسے بچوں کے پاس وہ بچے کھیلتے ہیں ان کے ساتھ جو گالیاں نکالنے والے، وہاں سے سنی انہوں نے۔ جب ماحول ایسا ہوگا، آپ الحمدللہ کہیں، آپ استغفر اللہ کہیں، آپ سونے اٹھنے کی دعائیں پڑھیں، آپ کھانا کھانے کے بعد کی، ٹوائلٹ جانے کی، باہر آنے کی، آپ اونچی آواز میں دعائیں پڑھیں، بچوں کو عادت بنوائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارا اللہ کا ذکر ہے، یہ جو مسنون دعائیں ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہر موقع کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی اس میں اللہ کا ذکر ہے، آپ ذکر کریں۔ اب دیکھیں نا، اس پر غور کریں، جب آپ واش روم سے باہر آتے ہیں، کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا سکھایا ہے؟ غفرانک، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ کیوں کہا؟ اگر غور کریں نا، کیوں کہا غفرانک، اللہ مجھے معاف کر دے؟ آپ نے قضاء حاجت کی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا نا، پھر کیوں کہا اللہ مجھے معاف کر؟ اس لیے کہ اتنے لمحہ جو میں واش روم میں رہا تیرا ذکر نہیں کر سکا، اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کرنا نا، اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کیا اتنی دیر، تو اللہ اتنی دیر جو میں نے ذکر نہیں کیا وہ تو مجھے معاف کر دے۔ باقی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ذکر میں گزرتا تھا۔ امی جان نے گواہی دی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو عام ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اس کے لیے ضروری نہیں ہے آپ باوضو ہوں۔ آپ باوضو ہیں تو بہتر ہے، وضو نہیں ہے آپ کا پھر بھی آپ پڑھتے رہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے کہ اکثر نوجوانوں کے، انہوں نے جو ہے زبانی گانے تو یاد ہوتے ہیں، ان کو شعر و شاعری یاد ہے، لیکن قرآن کے الفاظ یاد نہیں ہے، استغفار یاد نہیں ہے، اس لیے امن اور سکون نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آگے سورہ ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم، اس کے آخری رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، آخر سے پہلے والا رکوع، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اور یہاں شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا کچھ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اہم ترین پیغام دیا ہے اس میں، فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے یہ اعلان کر دیا، تمہیں یہ حکم دے دیا کہ اگر تم اللہ کا شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی صحت میں اضافہ ہو، آپ کے مال میں اضافہ ہو، آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کا کاروبار بڑھ جائے، آپ کے تعلقات بڑھ جائیں، آپ کا اخلاق اور زیادہ اچھا ہو جائے، آپ کے علم میں اضافہ ہو، تو جس بھی آپ حالت اور کیفیت میں ہیں، اس حالت اور کیفیت پر راضی ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو آج کھایا ہے اللہ کا شکر ادا کریں اس پر، اللہ اور زیادہ دیں گے۔
آپ کی صحت جس طرح کی بھی ہے، جو بھی جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا یہ اعلان ہے، ان شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے میں تمہیں اور زیادہ دیتا رہوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا مال بڑھ جائے، آپ کا کاروبار بڑھ جائے، آپ کی تجارت زیادہ ہو جائے، آپ کے تعلقات بڑھ جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ہر وقت الحمدللہ کہیں۔ اور شکر صرف زبان سے کہنے کا نام بھی نہیں ہے، زبان سے بھی کہیں اور اعضاء سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ آنکھوں کا شکر کیا ہے کہ ان آنکھوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ اللہ نے کان دیے، اللہ نے زبان دی، اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی، تو اس صلاحیت کو اللہ کے دین پر خرچ کریں۔ اللہ نے صحت دی ہے تو صحت کے ساتھ روزہ بھی رکھیں، راتوں کا قیام بھی کریں، نماز بھی پڑھیں۔ اللہ نے مال دی ہے تو مال کا شکر یہ ہے کہ اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں، شکر ادا کرتے ہوئے۔ یہ شکر ہے نا کہ اللہ نے صحت اور عافیت دی ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، تو ان صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں۔ زبان سے بھی شکر ادا کریں، اعضاء سے بھی شکر ادا کریں، اور اپنے مال سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ ان شکرتم لازیدنکم، اللہ کا اعلان ہے شکر کرتے رہو گے تو زیادہ دوں گا، نہ شکری کرو گے تو وہی چیز بھی چھن جائے گی۔ آگے اس صورت میں کچھ قیامت کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم کرماد، ان کی اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے۔ جس طرح راکھ اڑ جاتی ہے، تیز تند آندھی آئے، ہوا چلے تو راکھ کو اڑا کر ختم کر دیتی ہے، اسی طرح ان کے اعمال بھی قیامت کے دن اڑا کر ختم کر دیے جائیں گے، اور ان کو ان کے اعمال کا کوئی بھی بدلہ نہیں ملے گا قیامت کے دن۔ ان کے آگے جہنم ہوگی، یسقا من ماء صدید، گرم کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا، یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے، حلق سے نیچے نہیں نکال سکیں گے، یا لا یکاد یسیغ، قریب نہیں ہوگا کہ اس کھولتے ہوئے پانی کو نگل سکیں۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتِ، اتنے دردناک عذاب ہوں گے جہنم میں کہ ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی۔ وما هو بمیت، لیکن وہ مرنے والے نہیں ہوں گے۔ ومن ورائه عذاب غلیظ، اور ان کے آگے اور بھی شدید ترین سخت ترین عذاب ہوں گے۔ اور شیطان قیامت کے دن کہے گا، لما قضی الامر، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیں گے، ان اللہ وعدکم، ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا اور ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا، فاخلفتکم، میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، میں نے تم پر زبردستی تو نہیں کی تھی نا، الا ان دعوتکم، مگر میں نے تمہیں گناہوں کی طرف بلایا، فاستجبتم لی، تم دوڑتے آئے، تم نے میری بات مان لی، تم نے اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کیا، فلا تلومونی، آج مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے نفس کو ملامت کرو جو نفس تمہیں گناہوں پر ابھارتا تھا، ما انا بمصرخکم، میں تمہیں اس عذاب سے چھڑانے والا نہیں ہوں، تم بھی مجھے عذاب سے نہیں چھڑا سکتے، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں جو تم مجھے شریک بناتے رہے اللہ کا، ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، بڑی بہترین دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی تھیں۔ کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا، وجنبنی، اللہ مجھے بھی بچا لے، وبنی ان نعبد الاصنام، اور اللہ میری اولاد کو بھی بچا لے کہ وہ شرک کریں، وہ بتوں کی پوجا کریں۔ ہمیں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی تھیں۔ اللہ ہمیں بھی تو شرک سے بچا لے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی شرک سے بچا، اللہ ہماری قوم کو، ہمارے قبیلے کو، ہمارے دوستوں کو شرک سے بچا، کہیں وہ بتوں کی پوجا نہ کریں، وہ قبروں کی، وہ حجروں کی، وہ شجروں کی پوجا نہ کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ ان بت خانوں نے، ان بتوں کے مجاوروں نے، اضللن کثیرا من الناس، تیری بہت زیادہ مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی، اللہ جو میری اتباع کرے گا، جو توحید کو مان لے گا وہ میرے ساتھ ہے۔ فمن عصانی، اللہ جو میری نافرمانی کرے گا، جو توحید کا پیغام نہیں مانے گا، فإنک غفور الرحیم، تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، اللہ میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرایا ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس بے آباد زمین میں، غیر زرعی زمین میں، تیرے حرمت والے گھر کے قریب۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ یہاں بے آباد زمین میں ٹھہرانے کا مقصد ایک ہی ہے، کیونکہ یہاں تیرا گھر قریب ہے، تاکہ تو لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اللہ میری اولاد نمازی بن سکے۔ آج ہماری بھی اپنی اولاد کے لیے اول ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد نمازی بن جائے۔ آپ اپنا گھر وہاں پہ بنائیں، پلاٹ لینا ہے تو وہاں لیں، لوکیشن وہ دیکھیں جہاں مسجد قریب ہو، اور مسجد بھی وہ جہاں پر تعلیم اور تربیت کا انتظام ہو، تاکہ آپ خود بھی نمازی بن سکیں، آپ کی اولاد بھی نمازی بنے۔ ورنہ ایسی سوسائٹی میں جہاں ساری سہولتیں موجود ہیں، مسجد نہیں ہے، یا مسجد تو ہے لیکن اچھا وہاں پر تعلیمی انتظام نہیں ہے، تو پھر بچے تعلیم سے محروم رہ جائیں گے، مسجد نہیں ہے تو نمازوں سے محروم رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، ان کی دعاؤں سے یہ ہمیں پیغام ملتا ہے
کہ اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ ہماری اولاد فرما بردار بنے رب کی، اور رب کے سامنے جھکنے والی بنے، اور دعا بھی کی، اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کریں، اللہ فجعل افئدۃ من الناس، اللہ لوگوں کے دل بھی ان کی طرف پھیر دے کہ لوگ بھی ادھر آئیں تیرے گھر کے پاس، تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اللہ میری اولاد کو پھلوں سے رزق بھی عطا فرما۔ اپنی اولاد کے لیے رزق مانگیں تو اچھا مانگیں۔ یہاں سے یہ بھی پیغام ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کا رزق مانگا ہے، اپنی اولاد کو اچھا رزق دینا چاہیے۔ یہ پیزے، برگر، شوارمے اور یہ لیز اور یہ ساری جو چیزیں ہیں بیکری کی بنی ہوئی، یہ بچوں کی صحت کو بگاڑنے والی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں سے صحت نہیں بنتی۔ پھل دیں ان کو، اچھی خوراک کھلائیں، دودھ دیں جو سب سے بہترین خوراک ہے، کھجور دیں ان کو جو سب سے بہترین خوراک ہے۔ آج اکثر بچے اور والدین بھی، بڑے بھی، ان کے ساتھ پیار محبت کرنے والے، وہ ان کو چیز لے کے آئیں گے، وہی چیز جو صحت بگاڑنے والی ہے، جو خراب کرنے والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اکثر دکانوں پہ بھی وہی چیزیں جو صحت کو بگاڑنے والی وہ کمپنیوں کے کمانے کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں، اور وہی چیزیں دے رہے ہیں۔ تو سیرت ابراہیم ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اچھی خوراک مانگنی چاہیے، اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور پہلے ان کی نماز کا خیال رکھنا ہے، ان کے عقیدے کا خیال رکھنا ہے، ان کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ مشرک نہ بن جائے ہماری اولاد، اور دوسرا اپنی اولاد کو نمازی بنانے کی فکر کرنی ہے، ان کو گھر دینا ہے تو مسجد کے قریب دینا ہے۔ تیسرے نمبر پر ان کے لیے خوراک کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی خوراک بھی اچھی اللہ سے مانگنی ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اللہ ہم جو چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، تو سب کو جاننے والا ہے، تجھ سے تو کوئی چیز چھپنے والی نہیں۔ الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل بھی دیا، اسحاق بھی دیا، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب ہمیشہ میری دعائیں سننے والا ہے۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا پیغام یہ ہے کہ کبھی یہ نہ کہے میرا اللہ میری نہیں سنتا۔ 80 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ عمر ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ میری نہیں سنتا؟ نہیں، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب میری ہمیشہ دعائیں سنتا ہے۔ آگے بہترین دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، ربنا وتقبل دعا، اللہ میری اس دعا کو تو قبول فرما، ربنا اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، ولوالدی، اللہ میرے والدین کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین، اللہ سارے مومنین کو معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، کب معاف؟ جس وقت، جس دن حساب قائم ہوگا، اللہ اس وقت سب کو معاف کر دینا۔ تمام انسانوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، استادوں کے لیے سب سے بہترین دعا، سب کے لیے بہترین دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ پہلے اپنے لیے دعا کا طریقہ بھی ہے اس میں، اللہ مجھے نمازی بنا، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو نمازی بنا، اللہ میری دعا کو قبول بھی فرما، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، وللمؤمنین، اللہ سارے مومنوں کو معاف کر دے۔ اس میں سارے آ جاتے ہیں نا، آپ کے دوست بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، آپ کے اساتذہ بھی آ گئے، والدین بھی اس میں آ گئے، الگ سے بھی آ گیا والدین۔ پہلے اپنے لیے، اولاد کے لیے، والدین کے لیے۔ یوم یقوم الحساب، کس دن؟ جس دن حساب قائم ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے والا بنا دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔